خواتین حضرات، کووڈ-19 نے جہاں ہماری زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی ہیں، ہماری معاشرتی اور اکنامک زندگی میں ایک انقلاب لے کر آیا ہے یہ پچھلے جو 1-1.5 سال کا زمانہ گزرا ہم پر، وہاں ایک کیفیت یہ بھی پیدا ہوئی کہ بشمول میرے تقریباً ہر گھر میں کہیں نہ کہیں ایک خبر تقریباً روز ہی آتی ہے کہ فلاں ہمارے دوست، فلاں ہمارے والد کے دوست، فلاں ہمارے رشتہ دار فوت ہو، اور صاف ظاہر ہے کہ وہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ موت کا واقعہ سب کو ایک گریف میں لے جاتا ہے، ایک اداسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے پورے گھر میں۔ لیکن پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ ڈیتھس تو ہمیشہ سے ہو رہی ہیں، صاف ظاہر ہے عزیز و اقارب، دوست کوئی بھی پرماننٹلی یہاں نہیں ہے، ان کی ڈیتھس ہوتی تھی تو ہم فوراً روانہ ہو جاتے تھے اس شخص کے گھر، جا کے اس کے اصالِ ثواب کے لیے دعا پڑھتے تھے، اس کو قبرستان لے جاتے تھے، اس کی لاش کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے، اور وہاں ادب آداب کے ساتھ اس کو دفن کر کے اور گھر آ جاتے تھے، اور پھر گھر والوں کے لیے ایک دلاسے کا سامان بنتے تھے۔ اور یہ جو ایک پورا پروسیس تھا، اس میں پھر بہت سارے یعنی ریچولز بھی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ختم ہوتا ہے اگلے دن، پھر سوئم کا ختم ہوتا ہے، پھر 9واں 10واں، پھر جمعراتیں، پھر چہلم ہوا، اور پھر بعد ازاں سال کے بعد برسی بھی ہوئی۔ تو یہ مختلف ہمارے طریقے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اس لاس سے جو آپ کی زندگی میں آ گیا ہے نکالنے کے۔ کووڈ-19 نے آپ کے ساتھ جہاں یہ تماشا کیا کہ ڈیتھس کی وہ خبریں جو کہ کبھی کبھار آیا کرتی تھیں، اب ایک معمول بن گئی ہیں۔ ایک تو یہ بہت یعنی آپ سمجھیے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے اس دکھ کو سہنے کی، اس کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا کووڈ نے، تو یہ معاملہ ہوا۔ لیکن دوسرا یہ بھی تو معاملہ ہوا نا کہ ہم اس گھر میں جاتے ہی نہیں، جا سکتے ہی نہیں جہاں پر ڈیتھ ہوئی، اور خاص طور پر اگر یہ ڈیتھ کووڈ کی وجہ سے ہوئی ہے تو پھر تو یہ ناممکن ہے کہ ہم وہاں جا سکیں۔ خود وہ گھر والے اپنی شرافت میں آپ سے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے ہاں ایسے ڈیتھ ہو گئی، لیکن آپ تشریف نہ لائیے گا، اور ہم کسی طرح سے جو بھی ہیں، جو اقربا ہیں، وہ اکٹھے ہو کر ان کو جا کر دفنا دیں گے۔ خود میں نے ان گناہ گار آنکھوں سے ایک رات میں قبرستان میں اسلام آباد کے 10 قبریں اپنے سامنے بھرتی ہوئی دیکھیں، کھدتی ہوئی دیکھیں، اور ان کے اندر قبریں بنی ہوئی، اور ان کے اندر 10 لوگوں کو ایک وقت میں دفنایا جا رہا ہے۔ 9:30 بجے سے لے کر 10 بجے کے درمیان آدھے گھنٹے میں 10 لوگ دفنائے گئے۔ تو یہ تو نہیں ہوتا تھا نا عام طور پر۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آپ سے اس بارے میں بھی بات کی جائے کہ کووڈ-19 کے حوالے سے جہاں اتنی زیادہ یہ ڈیتھس کا سلسلہ ہے، تو ہمیں تھوڑی سی اس بارے میں اگر کوئی آگاہی ممکن ہو تو شاید ہمارے کام آئے کہ اس گریف کو، یہ جو وصال ہے لوگوں کا، ہم سے بچھڑ جانا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ بچھڑنے کا دکھ، اپنے پیاروں سے دور چلے جانے کا دکھ، یہ معمولی دکھ نہیں ہے۔ اس کو ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے جو نفسیاتی پہلو ہیں، آئی ایم شور کہ اس کے جو اسپریچول پہلو ہیں، اس کے جو کلچرل پہلو ہیں، جو اس کے یعنی دینی پہلو ہیں، ان کے اوپر تو میں کچھ بھی روشنی نہیں ڈال سکتا، لیکن صرف جو اس کے سائیکولوجیکل پہلو ہیں موت کے حوالے سے اور لوگوں کے بچھڑ جانے کے حوالے سے، وہ میں نے سوچا کہ آپ کے گوش گزار کر سکوں کہ ہم گریف کو اور اس کے دکھ کو کس طرح سے اس زمانے میں کم کر سکتے ہیں، جب ہمارے ارد گرد جو آنے والے لوگ جو ہمارے دکھ میں شریک ہوا کرتے تھے، جو آ کے دعا پڑا کرتے تھے، اب چونکہ ان کا آنا جانا کم ہے، مشکل ہو گیا ان کے لیے، اور اب ہم آن آر اون ہیں، تو اس میں کیا پرنسپلز ایسے ہو سکتے ہیں، کون سے وہ طریقہ کار ایسے ہو سکتے ہیں کہ اگر ان کو ایک شخص اپنے اوپر اڈاپٹ کرے
سائیکولوجیکلی، تو شاید وہ پرنسپلز یا میتھڈز اس کو اس دکھ کو جو کہ کسی کے بچھڑ جانے سے پیدا ہوتا ہے اس کی شدت کو ختم تو نہیں لیکن اس کو کم کر سکے. یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے یہ سیکھا ہے خود اپنے ذاتی تجربات سے بھی، اور سائیکائٹری نے بھی یہ سکھایا، بیکاز بہت لوگوں سے ایسے سے ملاقات ہوئی جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے تھے یا انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کسی کے چلے جانے کا دکھ، کسی کے بچھڑ جانے کا غم ایک ایسا زخم ہے جو کبھی بھرتا نہیں ہے. وہ زخم ہمیشہ رہتا ہے، اور اسے یہ کہنا کہ کوئی دوائی ہے جس سے کہ گریف ختم کی جا سکتی ہے، وہ شاید مجھے نہیں پتا اس دوا کے بارے میں. اور دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو اگر ہیل کیا جا سکتا ہے اس زخم کو تو شاید یہ بھی ممکن نہیں. صرف اس کو اپنی کمزوری نہ بنانا بلکہ اس کو اپنی طاقت بنا لینا گریف کو، یہ وہ پروسیس ہے یا یہ وہ ٹیکنیک ہے سائیکولوجیکل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کو ان ٹیکنیکس کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے بشمول میرے. تو لیکن اگر پڑے تو پھر آپ کے پاس کچھ پرنسپلز ایسے ہونے چاہیے. یہ پرنسپلز کیا ہیں کہ جس سے کہ آپ ڈیل کر سکتے ہیں گریف کے ساتھ نسبتاً زیادہ افیکٹولی، یہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا. اور اس میں جو پرنسپلز ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا پرنسپلز ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے.